میں آپ کو دوستو ابھی جو میں آپ کو جگہ بتانے والا ہوں یہ زیارت تو نہیں ہے، لیکن یہ ان جگہوں میں ہے جن کو ہم منحوس تو سے کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مکہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر ابرا کا جو لشکر تھا اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو یہاں پہ ایک مسجد تھی، مسجد زرار، اس کو مسجد زرار کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں آیا ہے کہ یا محمد یہ جو مسجد ہے یہ منافقین نے بنائی ہے، یہاں پر مت جائیں۔ تو یہ مسجد زرار یعنی زر پچانے والی مسجد، یہ وہاں پہ ہی وہ مسجد بنی ہوئی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا تھا کہ یہ مسجد زر پچانے والی، یا رسول اللہ اس کے نزدیک بھی مت جائیے گا۔ تو جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دو، تو صحابہ کرام نے اس مسجد کو گرا دیا۔ یہ ایک منافق تھا عمر، اس کا نام تھا، یہ اس نے بنوائی ہوئی تھی اور بعد میں وہ شام چلا گیا اور راہب بن گیا، عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور کفر کی حالت میں اس کی جو ہے وہ موت ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منافق ابو عامر کے بیٹے تھے جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رات ان کی شادی ہوئی تھی اور صبح ان کو جنگ پر جانا پڑا اور ان کو غسل جنابت کا موقع نہ مل سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کو بنا غسل کے دفن کر دو۔ اور اب یہاں میرا سوال ہے سب دوستوں سے، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انصاف سے بتائیں کہ ہمارے ہاں جو مساجد بنائی جاتی ہیں ایک مسجد کے ہوتے ہوئے ایک جگہ پہ دوسرے فرقے کی وہاں پہ مسجد بن جاتی، تو کیا وہ مسجد زرار نہیں ہے؟ کیا وہ فرقہ اور نقصان پہنچانے والی مساجد نہیں ہے؟ جب ایک مسجد موجود ہے تو وہاں پھر دوسری مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک رب کی، ایک خدا کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا ایک مسجد کافی نہیں ہے سب مسلمانوں کے لیے کہ وہاں پر دوسری مساجد زرار بنائی جائیں؟ یہ مسجد زرار کی جگہ ہے جو مسجد جمعہ اور مسجد قباء کے درمیان واقع ہے۔ مسجد زرار بنانے والے منافقین کی تعداد 15 تھی، جن میں سر فہرست ابو عامر منافق تھا جس کا بیٹا مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ جو ہے یہ قبیلہ عمر بن عوف خزرج کے قبیلے کی ایک شاخ ہے، اس سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ عمر بن عوف وہی قبیلہ ہے جنہوں نے مسجد قباء بنانے کے لیے زمین مہیا کی تھی۔ یہ بہت عظیم و مرتبہ انصاری صحابی قبیلہ تھا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو نقصان پہنچانے والی مسجد قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر اس مسجد کو گرانے کا، تباہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بن گئی جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ اس مسجد کی بنیاد جو نفاق اور منافقت پہ رکھی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ اور دشمنی پیدا کی جائے۔ اس جگہ پر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ایک صحابی حضرت ثابت بن اقرا نے اپنا مکان بنا لیا، لیکن اس کی جگہ کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی اولاد زندہ نہ بچی اور ان کی مرغیوں تک نے انڈے دینے بند کر دیے اور گھاس کا ایک تنکا بھی یہاں نہیں نکلا، تو انہوں نے بعد میں یہ جگہ چھوڑ دی۔ تب سے لے کر آج تک یہ جگہ ویسی کی ویسی ویران اور منحوس پڑی ہوئی